میں ویڈیو کی وساطت سے کہتا ہوں تو جب چاہ مجھے کال کر۔ سامعین، اس نے اعلان تو کر دیا ہے کہ علی اصغر تو جب چاہے مجھے فون کر، لیکن ایسا پھنسا ہوا ہے سامعین کہ آواز سنتے ہی یہ اپنے اعلیٰ حضرت کو بھول جاتا ہے۔ سامعین اور ناظرین، اس کی گھبراہٹ اور پریشانیوں کو دیکھیں۔ اس نے خود اپنی زبان سے اعلان کر دیا کہ وہ غیر معتبر عالم ہے۔ خود اپنی زبان سے اپنے متعلق رضوان قادری اور سعود رضا کے متعلق اس نے کہہ دیا کہ وہ غیر معتبر عالم ہے، یعنی کسی مدرسے سے پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اگر مدرسے میں پڑھا بھی ہے، اگر سند اس کے پاس ہے بھی، تو بھی وہ کسی عالم کی کتاب اور درس نظامی کو پڑھ کر کے عالم نہیں ہوا ہے۔ اس لیے سامعین، اس کی زبان سے سچی بات نکل گئی ہے۔ آج تک یہ اپنے عوام کو مسلموں کو دھوکہ دے کر کے امامت کر رہا تھا کہ میں عالم ہوں، لیکن اس نے سچ اگل دیا ہے۔ اب سامعین، دوسری بات، اس نے ایک اصول بنایا ہے کہ آمنے سامنے مناظرہ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مناظر اپنا حلالی ہونا ثابت کرے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے اصول بنایا ہے۔ اب جو بھی رضا خانی آمنے سامنے مناظرہ کا چیلنج کریں گے، سب سے پہلے وہ اپنے حلالی ہونے کی دلیل دے گا، ثبوت پیش کرے گا، تبھی آمنے سامنے مناظرہ کا چیلنج کر سکتا ہے، اور نہ نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین، کیا کٹائی اس کی ہوئی ہے! آپ جو ہے دل تھام کر کے اس کو سنیں، اس کا آپریشن دیکھیں، گھبرائیں نہیں، اور اس کی ذلت کیسے عروج تک پہنچی ہے اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ جی میں بولوں؟ ہاں بولیں۔ دیکھو ہر آدمی کسی مسلک کا معتبر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میرے مسلک کا کسی معتبر سے بات کرنی ہے نا، جی جی ٹھیک ہے جی تو ہم شہر آسنسول میں معتبر اور مستند عالم کو جی جس جگہ پہ بولیے گا ہم لا دیں گے، جیسے اشرفیہ ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ بھی اس جگہ پہ، جی اور آپ کو جو ہے نا اس جی دن آنا ہے، ہم اپنے عالم کو بلا لیں گے، آپ آ جائیے گا۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، مستند رہیں گے، وہ سب لیٹر میں بہت صحیح بات کہا آپ نے، جی بہت صحیح بات کہا ہے۔ تو جی جی بالکل سنیں، میری بات سنیں نا، میں جواب نہیں دوں، سن لیے ہم؟ ہاں میں نے سنا آپ کی۔ تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے معتمد اور معتبر ہونا چاہیے، مطلب سعود عالم اصباغی صاحب آپ جو ہیں اپنے مسلک میں معتبر نہیں ہیں، غیر معتبر ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم کھل کے کہتے ہیں ہم معتبر عالم نہیں ہیں بھائی، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں۔ کسی مدرسے، مستند نہیں، میری بات سنیں نا، میں کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا ہوں کہ مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ کا میں معتبر عالم ہوں، کبھی دعویٰ بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے کبھی چاہت تو بھی نہیں۔ ایک کام کریں نا رضوان قادری صاحب، کسی اچھے مدرسے میں تعلیم لیجئے اور معتبر ہو جائیں، آپ سند لے لیں، بغیر سند کے بغیر معتبر ہو رہے ہیں آپ لوگ۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ ہیلو آصف رضا بول رہے؟ نہیں، عمر رضا، آپ کہاں سے کال کیے؟ عمر رضا بول رہے ہو؟ فون کاٹ دیا، دیکھو میری آواز سن کر کے فون کاٹ دیا۔ ہاں ہیلو، ہاں رضوان قادری صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں رضوان قادری صاحب بول رہے ہیں۔ آپ نے فون کرنے کے لیے بولا تھا، جب چاہو فون کر لو، تو بات کر لیتے۔ مناظرہ کرنا، ہاں مولانا صاحب آف لائن مناظرہ کرنا کر لیں گے، اس سلسلے میں گفتگو کر لو، ایسا ہوتا ہے۔ سنیے نا، جی 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 سنیے نا، جی جی بولیں۔ آئیے، آپ کے آنے جانے کا پورا خرچ ہم اٹھا لیں گے۔ چلیے جی رضوان قادری صاحب، ہاں رضوان قادری صاحب بول رہے ہیں، ہاں آپ آف لائن آ جائیے، آسنسول جب چاہیے گا جی میری سنیں نہیں، بول دیجیے، ہم کا ٹکٹ۔ آپ میری نہیں سنیں گے، میں کیا جواب دے رہا آپ میری بات سنیں گے؟ ہوں؟ ہاں میں تیار ہوں۔ آپ اپنا نمبر بولیے، ہم بنا دیتے ہیں۔ جی بالکل، اس سلسلے میں گفتگو تو کر لینا۔ سنیے نا، رضوان قادری صاحب اتنا بول کے بھاگ جائیں گے آپ لوگ؟ آپ کا ہماری طرف شرائط ہے نا، شرائط ہماری طرف سے۔ آف لائن مناظرہ، رضوان قادری صاحب، ہم تیار ہیں، ہماری طرف سے کچھ باتیں سنو نا۔ گفتگو کیجیے، ورنہ ہم کاٹ دیں گے۔ رضوان قادری صاحب، ہم تو شاہد قادری صاحب بول رہے ہیں، کچھ گالی دیا آپ کو میں نے؟ اچھا سنیے نا، جی بولیں۔ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ آف لائن شہر آسنسول کب آ رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟
वही तो उसी के बारे में बोल रहा हूँ, हम उठाएं। उसी के बारे में बोल रहा हूँ, सुने ना, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। आप सुन नहीं रहे, खैर अपनी ही बोलते जा रहे हैं आप लोग। अब सामने वाले की सुने, उल्टा सीधा बात, रिजवान कादरी साहब, नहीं मेरी सुने ना, उल्टा सीधा बात। नहीं मेरी सुन नहीं रहे इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुने जी, नहीं। रिजवान कादरी साहब, आप ये, हाँ, आपने कहा कि आमने सामने मुनाजरा हुआ, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ आपको, आपके सऊद मिसाइल सबसे करें कि अपने मशहूर मारूफ इदारे से अपने तायद में लेटर पेड लिख के ले आए। वो अगर आपके इदारे वाले उन्हें मुनाजिर मान लेंगे कि हमारी मसलक का मुनाजिर है, वकील है, उनकी शिकस्त हमारे मसलक की शिकस्त, तो फिर हम आ जाने तैयार है ना, हम तैयार हैं। सुनिएगा क्या? जी देखो, जी, मैं बोलूं? हाँ बोले। देखो देखो, हर आदमी किसी मसलक का मोतबर नहीं होता। अगर आपको मेरे मसलक का किसी मोतबर से बात करनी है ना, जी जी ठीक है, जी तो हम शहर आसनसोल में मोतबर और मुस्तनद आलिम को जी जी, इस जगह पे आप बोलिएगा, हम ला देंगे। तो जैसे अशरफिया हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह और भी इस जगह पे। जी। और आपको जो है ना, उस जी। दिन आना है, हम अपने जी। आलिम को बुला लेंगे, आप आ हाँ। जाइएगा। अच्छा ठीक वो है, मुस्तनद रहेंगे, वो सब लेटर पे बहुत सही बात कहा आपने जी, बहुत सही बात कहा है। तो जी जी बिल्कुल सुने, मेरी बात सुने ना, मैं जवाब नहीं दूँ, सुन लिए हम। हाँ मैंने सुना आपकी। तो आपने कहा कि इसके लिए मोतमद और मोतबर होना चाहिए, मतलब सऊद आलम इस्बाई साहब आप जो हैं अपने मसलक में मोतबर नहीं है, गैर मोतबर हैं आप लोग। नहीं, हम तो हाँ खुल के कहते हैं, हम मोतबर आलिम नहीं है भाई, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। किसी क्यों भाई, किसी मदरसे, मुस्तनद नहीं, मेरी बात सुनो ना, मैं कभी दावा भी नहीं किया हूँ कि मसला क्या है, सुन्नत वल जमात मसला क्या हालत का, मैं जी। मोतबर आलिम हूँ, कभी दावा भी नहीं है और जी। इसके लिए कभी चाहत भी तो नहीं है। एक काम करें ना, एक काम करें ना रिजवान कादरी साहब, किसी अच्छे मदरसे में तालीम लीजिए और मोतबर हो जाएं, आप सनद ले लें। बगैर सनद के बगैर मोतबर हो रहे हैं आप लोग, जरूरत नहीं है मुझे। तो फिर आलिम क्यों कह रहे हैं अपने आप को? आप आलिम नहीं है ना, अरे आलिम है तो कह रहे हैं, दलील तो गैर मोतबर आलिम है भाई। मोतबर आलिम उसे कहते हैं जो मदरसे से पढ़ा हुआ हो और सनद लिया हो। आपके पास सनद नहीं है। मेरे पास, जी जी जी, बोले बोले, मैं सुनूंगा आपकी बात, सुनूंगा मैं, जी बोले। मेरे पास मदरसे का सनद भी है और आपके यहाँ जितने भी मौलवी है वो सब देवन मतलब के मोतबर होते हैं क्या? तो फिर तो आप मोतबर होंगे ना, गैर मोतबर कैसे होंगे आप जब सनद है तो? अजीब, अब देखो सिर्फ फालतू वाला बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे आप बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पास आदिम का सनद है, मेरे पास रिजवान साहब, रिजवान आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, सुनो ना, आप बदतमीजी कर रहे हैं, सुनोगे? आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं सही बात बोल रहा हूँ, आप बोल रहे फालतू बात बोल रहे हैं। फ़ोन काटे भागा दो स्वामी। इसने ऐलान कर दिया कि सऊद मिसबाही और रिजवान कादरी जो है मोतबर और मुस्तनद आलिम नहीं है अपने मसलक का, यानी मदरसे से पढ़ करके सनद नहीं लिया है। मोतबर आलिम उसे कहते हैं जो मदरसे में बाकायदा पढ़ा हुआ हो और दरस निज़ामी मुकम्मल किया हो, उसे मोतबर आलिम कहते हैं। और ये कह रहा है कि अपने मसलक में मोतबर आलिम नहीं है ये, यानी बग़ैर सनद के मदरसे में कुछ टाइम पास करके ये आलिम बन गया है। तो अब इनके इलाके को लोग, सामीन फैसला आप करें, क्या इन दोनों को आप मोतबर आलिम मानेंगे? रिजवान कादरी ने ऐलान कर दिया कि सऊद मिसबाही और रिजवान कादरी जो है मदरसे में पढ़ा नहीं, प्याज छिल करके टाइम पास करके जो है वो जिस तरह जाल हक़ में लिखा है ना, उस तरह वहाँ से टाइम पास करके जो है ये अपने आप को मौलवी कहलवाया है। ये इसके पास ना कोई सनद है, अगर सनद है तो डुप्लिकेट है, नकली है, सनद असली नहीं है, क्योंकि इसने खुद कह दिया है मोतबर आलिम नहीं है। मोतबर आलिम उसे कहते हैं जो मदरसे में जो है रह करके दरस निज़ाम मुकम्मल किया हो, वहाँ से उसे असली सनद मिला हो, और इसे नकली सनद मिला हुआ है। ये मदरसा का मोतबर नहीं है, अपने मसलक का मोतबर नहीं है। इसने ऐलान कर दिया। जान छुड़ाने का तरीका है किस तरह सामने भाग रहा है। इसने खुद कहा कि जब चाहो मुझे फ़ोन कर लो, जब चाहो फ़ोन कर लो, और मुझे बोल रहा है कि तुम फालतू पक रहे हो। मैं अगर कुछ बोलता हूँ बोल रहा है बकवास कर रहा है, मैं सुनने तैयार हूँ इसकी बात को, लेकिन भाग रहा है फ़ोन काट के। देखे सामने नहीं है, इसने ऐलान कर दिया कि मसलक का मोतबर आलिम नहीं है सऊद मिसबाही। माशाअल्लाह। हाँ हेलो जी बोले, मैंने फ़ोन ना काटें, बात करें, मैं इत्मीनान से बात कर रहा हूँ आपके साथ। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बोल तो जी। रहा हूँ मैं कि आपको अगर मुझसे मुनाजरा करना है, जी ठीक जी है ना, जी तो आप आसनसोल आ जाइए, आने जाने जी। का पूरा खर्चा हम दे देंगे। अगर मुझसे नहीं करना है जी जी, तो आप कह रहे हैं मेरे मसलक का जो मुस्तनद आलिम मोतबर आलिम हो, यही लगा रहे हैं। नहीं वो नहीं बोला मैं। तो हम अपने इदारे का या अपने मसलक का मुस्तनद और मोतबर जो मनाजिर आलिम है, हम उनको जी। आसनसोल शहर में नहीं बुला नहीं, देंगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये आसान है, मैं वो नहीं बोल रहा ये हूँ आसान है। जी। आप मेरी सुनेंगे नहीं? अरे हम तो बोल दिया, अब इसी मौजू पे बोलिए। नहीं, हाँ उसी मजबूर है। आपने चूँकि कहा, आपने मुझे कहा है कि यहाँ आ जाएं, आमने सामने मुनाजरा करेंगे, आमने सामने दोनों से मुनाजरा होगा, गुफ्तगू होगी। हम नहीं करें,
یعنی मुझसे बात करनी میں है तो हम करेंगे। ہاں سنو نا، آپ سے کروں گا، سنو نا میری بات سنو نا، اب میری مکمل کرنے دیں، دے رہے ہیں آپ اور فون کاٹ دے رہے ہیں آپ، میری بات مکمل کرنے دیں، مکمل آپ نے مجھے کہا آمنے سامنے کریں گے اور میں آپ سے کروں گا، اگر آپ کی شکست ہو گئی تو آپ کے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارا تو یہ آدمی ہی نہیں ہے، تو اس لیے مناظرہ آپ سے کرنی ہے۔ سنو نا جی 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 اگر میری شکست ہو گئی ہاں ٹھیک ہے جی جی تو بقول آپ کے کہ ہم گمراہ ہیں، ہاں بولے بولے بقول آپ کے ہم گمراہ ہیں نا جی، بولے بولے ارے بولو نا، پہلے جواب دو نا اس کا۔ میں نے بولا ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے آپ گمراہی کا راستہ خرید رہے ہیں آپ، میں نے بولا نہیں کچھ آپ کو۔ پوری ویڈیو موجود ہے آپ کی۔ ہاں میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا کہا ہے کہ اگر آپ کی شکست ہو جائے گی تو آپ کے لوگ کہیں گے بھائی ہمارا یہ معتبر آدمی نہیں ہے، تو ہمارے پورے مسئلے کی شکست کیسے ہوگی؟ اور آپ مجھے آمنے سامنے کا مناظر چلیں گے۔ کی بات ہی نہیں ہے نا یہاں پہ، ہم کیا بولے، ہم آپ کو یہ بات ہی نہیں بولتے کہ مطلب کی شکست ہوگی، جی جی میری شکست ہوگی، ہم مان جائیں گے، چلو اچھا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں؟ میری ہو جائے گی، میں کچھ ہے نہیں آپ کے پاس، خالی بکواس کرتے ہیں ویڈیو میں آ کر کے آپ۔ ابے جاہل سنے گا یا مار کھائے گا تو اب بتا، اوقات ہے تمہاری چھونے کی اوقات ہے؟ دھوپ کیا ماریں گے، اپنا چہرہ دیکھا، کچھ کر نہیں پائے گا تو، خالی ویسے وہی ڈینگے مارے گا۔ اگر تو عورت نہیں ہے، تو اپنا چہرہ دیکھا، تو تمہارے سینے میں چڑھ کے میں تمہاری ذلت و خواہش گزار کرتا ہوں۔ اگر تیرے اندر زنانہ پن صفت نہیں ہے تو اپنا چہرہ دیکھا، سامنے آ جاؤں گا، میں سامنے آ جاؤں گا۔ حرامزادے بلا تو رہا ہوں آپ کو، بس تمہارے پاس گالی ہے رضوان صاحب، ایک گالی سے اپنی رضوان صاحب ایک گالی کے ذریعے سے بد کلامی فحش گوئی سے اپنے دھرم کے حقانیت واضح نہیں ہوتی۔ رضوان صاحب آپ اپنے علاقے کے عالم کہلاتے ہیں اور آپ خود کو مولوی کہتے ہیں، لیکن آپ کی زبان اتنی فحش، اتنی بدتمیزی آپ کی ہیں، آپ کے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کی زبان اور اخلاق اچھی ہو، وہ انداز اپنائیں۔ کیا انداز اپنائے ہوئے آپ لوگوں نے؟ یہ کوئی زبان ہے آپ کی؟ یہ رضوان پادری بھی گیا۔ سامعین یہ ویڈیو بنا کے مجھے کہتا ہے علی اصغر جب چاہ تو مجھے فون کر لے، جب چاہے فون کر لے، لیکن ابھی اس کی حالت دیکھیں، اس کی بدتمیزی دیکھیں۔ میں نے کوئی گالیاں دی اس کو؟ حرام زادے کیا بول رہا ہے ہیں؟ دیکھو اس کی حالت خراب، دیکھو سامعین، یہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم اہل حق کے سامنے۔ یہ باطل فرقہ ہے، یہ جو بکواس کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات کو اور حدیثوں کو توڑ مروڑ کر اپنی عوام اور جاہلوں میں ایسی جو ہے کفری عقیدہ کو واضح کرتا ہے، لیکن ہمارے سامنے اس کی حالت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ دیکھو بھاگنے پر مجبور ہو رہا ہے سامعین۔ یہ لوگ مولوی ہیں، ان کے اندر مولوی مان رہے ہیں، امام مان رہے ہیں، اس کی اتنی بد زبان ہے، زبان اتنی گندی اس کی، اور لوگ اس کو امام بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لوگ بھی ایسے ہیں، شاید لگتا ہے مجھے۔ اب ان کو یقین ہوگا انشاءاللہ ان کے لوگوں کو کہ کتنا گندہ ہے یہ، دلیل نہیں، دلائل نہیں اس کے پاس، تو اس طرح کسی کو لائن بھی سامعین یہ ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے، پھیلا رہا ہے، کہہ رہا علی اصغر تو جب چاہ مجھے فون کر لے، مطلب تو گالی دینے کے لیے ویڈیو بنایا ہے کہ جب چاہ علی اصغر تو میری زبان سے تو اپنی اس کی امی کی تربیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے یہ۔ ہیلو، ہاں السلام علیکم ناظرین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سلام کر دیا ماشاء اللہ سامعین، اس نے سلام کر دیا۔ تم کافر ہو، تم کو سلام نہیں کر رہے اپنے ناظرین، تم نے سلام کیا، ناظرین میں تمہارے سامنے میں ہوں، یہاں ناظرین نہیں ہے، ناظرین تب ہوگا جب تو پھیلائے گا، اس وقت تو کمنٹ کر دیتا، تبصرہ کر دیتا۔ ابھی تم نے مجھے فون کیا ہے اور فون کر کے سلام کر رہا ہے تو، اور اتاری کے وصول سے فتوی سے تو کافر ہو گیا، کافر ہوا ہے تو رضوان قادری مجھے فون کیا اور سلام کر رہا ہے، یہ کافر ہو گیا سامعین۔ دیکھ لیجیے بوسری کے بخلاٹ ہم آپ لوگوں کے سامنے آپ جو ہے نا اس کے تو پیچھے فون کاٹ کے بھاگے گا۔ سامعین بتائیں، اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے اس کی کتاب میں لکھا فتاوی رضویہ کے اندر، جسے تو فحش کو بے حیات دیکھے تو سمجھ لو اس کے اصل میں خطا ہے، اور اسے تقریری نکات میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں جگہ فون کر رہا ہے اور تقریری نکات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے، تو ان کے یہاں ایک گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب۔ اور سامعین اس کے یہاں اگر گائے اور بھینس اگر بیمار ہوتی ہے تو اس طرح گالیاں دے کر ان کے علاج کرتے ہیں لوگ، دیوبندیوں گالی دیتے ہیں، مسلمانوں گالی دیتے ہیں، گالی دے کے علاج کرتے ہیں۔ فون کاٹے کیوں بھاگ رہا ہے بار بار تو رضوان قادری؟ فون کو کاٹ رہے ہو؟ انسان میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم نے چیلنج کیا مناظرہ کا آمنے سامنے، اب تم اگر چیلنج کر رہے ہو تو تمہاری ذمہ داری رضوان قادری صاحب کہ اپنے معتبر ہونے کی تائید دو، لیٹر پیڈ دو کہ علی اصغر میں تمہارے سے مناظرہ کروں گا۔
اور اگر تم نے تو اعلان کر دیا کہ تم معتبر نہیں ہو، یعنی تم عالم ہی نہیں ہو، تم لوگوں کو جو ہے جھوٹ بول کر کے امامت کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، بچے بیوی بچے پالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو کہ عالم ہو، تم نے خود اعلان کر تم معتبر عالم نہیں ہو۔ تم معتبر عالم اسے کہتے ہیں جو درس نظامی مکمل کرے مدرسہ کے اندر اور سند ملے اس کو، اسے معتبر عالم کہتے ہیں۔ تو خود اعلان کر دے معتبر عالم نہیں ہے۔ دوسری بات میں بول رہا ہوں، سن، اگر تو کہتا ہے کہ تیرے کسی اور عالم سے مناظرہ کرائے گا تو اس عالم کے متعلق لیٹر پیڈ لکھ کے مجھے دے دے، صاف بات۔ حلالی تم ہوا، دکھا دیا کہ تم حرامی ہوا، مانتے ہو اس بات کو؟ اگر میں سند دکھا دیا تو تم اپنے اوریجنل باپ کا بیٹا نہیں رہے گا۔ اگر میں نے عالم کا سند دکھا دیا تو تیری ماں حلالی نہیں ہے، یہ مانتے ہو؟ تم نے خود اعلان کیا ہے تم غیر معتبر عالم ہو، تم معتبر عالم نہیں ہو، تم نے خود کہا ہے، تم نے خود ابھی اپنی زبان سے اعلان کیا ہے تم معتبر عالم نہیں ہو، تم مستند عالم نہیں ہو، نہ تم ہو نہ تمہارا سعود مصباحی ہے، تم نے خود اپنی زبان سے کہا ہے۔ پھر تمہارے اندر اگر تضاد ہے تمہاری زبان میں، تمہاری تقریر میں، تمہارے بیان میں، تمہارے قول میں، تو پھر ارشد القادری لکھتا ہے زیر و زبر کے اندر، جس مسلک میں اہم مسئلہ پر اگر تضاد ہو، سمجھ لو نفاق کا دھرم ہے، اسلام کا دھرم نہیں ہے، تمہارا ارشد القادری کہتا ہے، تو تم ابھی تم نے ابھی اعلان کیا کہ تمہارا دھرم جو ہے مستند اور معتبر نہیں، تمہارا جو تم عالم جو ہو تم معتبر عالم نہیں ہو اپنے مسلک میں، تو پھر تم خود اپنی تضاد بیانی سے تم تو منافق کہلا رہے ہو تم۔ دجالی بواسری، اگر میں عالم کا سند دکھا دوں تو مانو گے تم نہ کہ تم حلالی نہیں ہو؟ تم نے ابھی اعلان کیا تم معتبر عالم ہو، تم نے ابھی اعلان کیا تم غیر معتبر عالم ہو۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ حرامی کا، تمہاری کتاب مواعظ نعیمی میں لکھا ہوا ہے، احمد یار خان نہیں میں لکھتا ہے باپ کی اولاد حرامی ہوتی ہے۔ اب اگر تو کہے گا رضوان قادری کہ تو باپ کی اولاد ہے تو حرامی ہے، اور اگر تو کہے گا باپ کی اولاد نہیں ہے تو پھر تو پڑوسی کا ہوگا۔ تو اعلان کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، تو خود اپنا اعلان کرے گا اپنے نطفے کے متعلق۔ تم لوگ گالیاں دے کر کے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے تم اپنی ماں کی دامن کو داغدر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری زبان اچھی کیوں نہیں ہے؟ حرامزادے، یہ ہے بریلوی امام کی زبان سامعین۔ میں تم کو حرامزادہ نہیں کہوں گا، کیوں؟ حرامزادہ کہنا اس کی ماں کو جو ہے ماں کو داغدار بنانا ہے۔ میں تمہاری امی کی دامن کو داغدار نہیں بناؤں، تم کرو، تم لوگ کرو، میں نہیں کروں گا، یہ میرا وزیرہ نہیں ہے۔ تم کہہ بھی نہیں سکتے ہو، تم حرامزادے ہو، ہم لوگ حلالی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کا۔ لیکن تمہارا احمد یار خان نعیمی مواعظ نعیمی میں لکھتا ہے، سامعین یہ حوالہ دیکھو، مواعظ نعیمی ہے، احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے اس کی کتاب میں کہ باپ کی اولاد حرامی ہوتی ہے، اور تو باپ کی اولاد ہے کہ بغیر باپ کی اولاد؟ بتا دو۔ تیرے باپ کا پتہ نہیں، تو باپ کی اولاد ہے بغیر باپ کی اولاد؟ مجھے اتنا بتا دے تو۔ اب کیا ہوا، جل گیا؟ ارے تو اپنا حلال، تو باپ کی اولاد ہے بغیر باپ کی اولاد؟ اتنا بتا تو۔ تو باپ کی اولاد ہے بغیر باپ کی؟ بتا تو۔ تمہارے ماں باپ کا تو باپ کی اولاد ہے بغیر باپ کی؟ بولے تو زنا سے پیدا ہونے تو باپ کی اولاد ہے بغیر باپ کی؟ تم زنا سے پیدا ہوئے تو باپ کی اولاد ہے بغیر باپ کی؟ تمہارے ماں باپ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تیرا احمد یار خان نعیمی تجھے کہہ رہا ہے بغیر باپ کی اولاد ہے، اور تو دوسرے پر الزام دے رہا ہے اپنے غلط نطفے اور ناپاک نطفے کو چھپانے کے لیے، تو دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، اور 10 بار تو فون کاٹ کے بھاگا ہے، تو شرم نہیں آتی تجھے؟ سامعین یہ حوالہ دیکھو، تیرے پرسنل پہ حوالہ دیکھ، تیرے پرسنل میں حوالہ دیکھ، مجھے بلاک کیا ہے سامعین، اور یہ جو ہے خود جو ہے سامعین 3 بار فون کاٹ کے بھاگا ہے۔ تو مناظرہ کرے گا کب؟ کرے گا کب مناظرہ کرے گا میرے سے مناظرہ کب کرے؟ تو فون کرنے کا اعلان کیا ہے، کب مناظرہ کرے گا تو؟ مناظرہ سنو، مناظرہ ہم حلالی سے کرتے، تم حلالی ہونے کا سند تو پہلے تو اچھا مطلب تو چیلنج کیا ہے، تو حلال ہونے کا چیلنج پہلے یہ لیٹر پیڈ دے گا، چیلنج تو نے کیا آمنے سامنے مناظرے کا، اب تو ہی دے گا مجھے لیٹر پیڈ۔ ماشاء اللہ سامعین اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ لیٹر پیڈ دے گا، لیٹر پیڈ دے کے اپنا حلالی ہونے کا ثبوت پیش کرے گا۔ ماشاء اللہ اس نے اعلان کر دے، یہ وصولی ہے کہ اگر لیٹر پیڈ نہیں دیا رضوان قادری تو حرامی ثابت ہو گیا۔ ہیلو ویڈیو کیجیے، ہیلو جی 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 چلیے موضوع پہ آ جاؤ، کیا بات کرنی ہے؟ جی جی بولے جی ہم موضوع پہ آؤ، کیا بات کرنی ہے؟ ایک کام کریں، مصطفیٰ سے بات کرنی ہے۔ جی کیا بول رہے ہیں حضرت؟ حضرت کیا ہوا؟ کیا بول رہے ہیں؟ ارے حضرت کیسے بول دیا باسری؟ حضرت بول رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے لائیو ویڈیو، ہاں بولے لائیو کیجیے، لائیو کیجیے۔ بھاگ کیوں کیا کال کاٹ کے؟ آپ بھاگے نا فون کاٹ کے کتنے مرتبہ؟ ارے ہم کہاں بھاگے ہیں؟ 3 مرتبہ بھاگے، 3 مرتبہ۔
ना अभी सब अभी फिर वीडियो बन अभी हम झूठ ना बोलो, पब्लिक देखेगी। झूठ ना बोलो रिजवान कादरी साहब, आपने फ़ोन काट भागा है। अरे मुंह छुपाने का तुमको हम जगह नहीं देंगे, घबराओ मत। रिजवान कादरी साहब, आपके तफसीर नजमी में लिखा हुआ है झूठ बोलना आईन इबादत है, सच बोलना कुफ्र है, इसलिए झूठ बोलते हैं आप लोग। देखिए हवाला नहीं मांग रहे हैं, हवाला नहीं मांग रहे। देखिए हवाला मांग भी नहीं सकोगे आप। देखिए जाहिल को बात करनी है, इल्म गैब मुस्तफा पे बात करो ना। जी कर लेंगे इंशाल्लाह, चलो ठीक है। अभी करो, अभी शराइत तय कर लेते, ठीक है। शराइत तय कर लेते, 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट हम बोलेंगे। और भी शराइत है ना भाई, पूरी वीडियो की। अरे जाहिल और भी शराइत, बदतमीजी मत करो, बोले तो आप तुम हैं। बदतमीजी मत करें आप, बदतमीजी मत करें, क्योंकि अब बदतमीजी शुरू हुआ है। नहीं बदतमीजी ना करें, शुरू हुआ है, बदतमीजी ना करें। सुन तुम जहाँ रहते हो ना, हम वहाँ आएंगे अब। जी आ जाना कोई बात नहीं, बिल्कुल आ जाना, कोई बात हमारे नहीं, इलाके में आके हम खोलेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल आ जाए। सुनो बवासीरी, देखिए नाज़रीन, बदतमीजी ना करें। हाँ बोलिए ना। रिजवान कादरी साहब, रिजवान कादरी साहब, बदतमीजी ना करें। सुनिए इसकी बात, 2 मिनट तय कर लेते, 2 मिनट तय कर लेते, 2 मिनट तय कर लेते। तुम कहाँ रहते हो, तुम आसन सुनाओ। 2 मिनट ये आसन सुन नहीं आया, ठीक है। अब ये जहाँ रहता है ना, हम पूरी इसकी असलियत अभी बताएंगे, कहाँ रहता है, क्या रहता है, और उसके बाद हम इसके इलाके में, इसके घर में ढुक करके हम इंशाल्लाह साबित करेंगे कि हम अहले सुन्नत वाले ही हक मतलब को मानने वाले लोग हैं इंशाल्लाह। ये बवासीरी तो नहीं आया, लेकिन अब हम जाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी और इंशाल्लाह मीडिया लेकर के जाएंगे और साबित करेंगे नाज़रीन कि बवासीरी कल भी गद्दार था, आज भी गद्दार है, और ये दीन में छुपा हुआ मुनाफिक है। जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलूल था ना, ये मुनाफिक लोग छुपे हुए थे, समझे। और आज उन मुनाफिकों की औलाद, सलूल की औलाद और अबू जहल की औलाद, अबू लहब की औलाद, यही लोग हैं जो आज भी आशिकाने रसूल के पीछे पड़े हुए थे। कल इसका अब्बा अबू जहल मरा, कल इसका अब्बा अबू लहब मरा, और आज उसी की ज़ुर्रियत जो है अहले सुन्नत वल जमात से टकराने की कोशिश कर रही है। तू कहाँ रहता है? अगर तेरे अंदर दम खामे, तू हलाली है, अपने बाप का ओरिजिनल बेटा है, तो बता, ते अपना एड्रेस बता, हम आएंगे, हमारी पूरी टीम आएगी, कैमरा लेके आएंगे, बताओ। जी अब बोलूँ मैं? ठीक है ना, बोलो। आपने कहा इसका अब्बा अबू जहल, ऐसा कहा, ठीक है। अबे तू कहाँ रहता है? देखो मैं अब मुझे बोलने देना रिजवान कादरी साहब, आपने बोल लिया, मुझे बोलने देना। तू कहाँ रहता है? अब मेरी बारी है ना। अबे तू कहाँ रहता है? अरे मेरी रिजवान कादरी साहब, मुझे मेरा 2 मिनट है ना, रहता कहाँ है? मेरा 2 मिनट है ना। अबे तू एड्रेस बताओ। मेरा 2 मिनट है ना, तू एड्रेस बताओ। मेरा 2 मिनट है ना, मेरा 2 मिनट है ना, देखिए मेरा 2 मिनट है ना, मुझे बोलने देना, तू एड्रेस बता पहले मुझे बोलने देना। रिजवान कादरी साहब मुझे बोलने दें, रिजवान कादरी साहब, अपना अब्बा का नाम। रिजवान कादरी साहब मुझे बोलने दें। मुझे आपने कहा कि तुम्हारा अब्बा अबू जहल, आपने कहा तुम्हारा अब्बा अबू जहल, आपने कहा ना ऐसा। अपना अब्बा का नाम बताओ। अरे भाई मुझे बोलने देंगे आप? सामीन देखें डरे हुए हैं, रिजवान कादरी साहब डरे हुए हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अभी कहा तुम्हारा अब्बा अबू जहल, फिर बोल रहा है तुम्हारा अब्बू का नाम क्या? यानी तुमने जो बोला झूठ बोला, या तो तुम ये कहो कि तुमने जो बोला है तुम्हारा अब्बा अबू जहल, ये तुमने झूठ बोला है। देखो सामीन ने फ़ोन काट के भागा मरदूद, देखो सामीन ने फ़ोन काट के भागा है। बताएं सामीन, इस मरदूद का क्या इलाज किया जाए? फ़ोन काट के भाग रहा है और बोल रहा है लाइव वीडियो करो, हैं? बोल रहा है तुम्हारा अब्बा अबू जहल, कितना मतलब भाग गया देख तू, बोल रहा है कि मैं भागा हूँ। लाइव वीडियो कर, देखो सामीन, देखो सामीन, देखे कौन भागा। इसने बोला तुम्हारा अब्बा अबू जहल, फिर बोल रहा अपने अब्बू का नाम बताओ। यानी ये जिसने जो बोला है तो ये झूठ बोला है, और अगर ये सच बोला है, जिसका अब्बा अबू जहल हो, बताओ उस पर हुक्म क्या लगेगा? जिसका अब्बा अबू जहल हो उस पर हुक्म क्या लगेगा? और अगर तेरी बात सच है, फिर तू क्यों बोल रहा है कि तेरा अब्बू का नाम बता? यानी तुम्हें झूठ बोलने में मज़ा आता है। फ़ोन क्यों काट दिए? फ़ोन क्यों काट दिए? फ़ोन क्यों काट दिए? अबे तू रहता कहाँ है? फ़ोन क्यों काट दिए तुम? अबे तू एड्रेस बता ना। फ़ोन क्यों काटा तुमने? अबे जाहिल शैतान का टोला, तेरा घर जो गाली देना है गाली दो, लेकिन जब तुमने अपनी बारी में बोल लिया है, मैं खामोशी से इत्मीनान सुना हूँ, अब तुम मुझे बोलने दो ना। सबसे पहले मुझे मेरी बारी में बोलने दो। तुम अपने अल्फाज पर तुम फंसते हो, जब तुम्हारी पकड़ करता हूँ तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है, फ़ोन काट के भागते हो। तुमने कहा तुम्हारा अब्बा अबू जहल, फिर मुझे पूछ रहे तुम्हारा अब्बू का नाम क्या है? यानी तुमने जो बोला है झूठ बोला है। और अगर तुमने सच बोला है तो बताओ अबू जहल की जो औलाद होती है उस पर हुक्म क्या लगेगा? अबू जहल के बेटे पर हुक्म बताओ। हुक्म तो बता रहे, हुक्म तो हम तुझ पर लगा दिया, तू काफिर है, हम साबित करेंगे इस पे। यानी अबू जहल का जो बेटा है काफिर है इस्लाम में। अबे सुन, तू इस्लाम का दुश्मन है, तू मुनाफिक की औलाद है, तू शैतान का टोला है, यहूदी का एजेंट है। ये मेरा सबूत साबित करेंगे कि तू ये सब कर रहा है। सबूत अबे तू रहता कहाँ है ये बता ना, तो सबूत दे। सामीन इसकी किताब है,
یہ اس کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام یہ سیالوی لکھتا ہے کتاب کے اندر کہ دیوبندی جو ہے، دیوبندی کو کبھی بھی پیر مہر صاحب نے نہ کافر کہا ہے نہ مشرک کہا ہے، نہ دیوبندی کو کافر مشرک کہنے کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ تو ان کے عالم کہہ رہے ہیں کافر مشرک نہیں ہیں، اس کا پیر مہر صاحب کہہ رہا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں اہل سنت میں سے ہے، اس کا مولوی کہہ رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ میں اپنے دفاع میں اس کے گھر دلیل دے کر کے مسلمان ثابت کر رہا ہوں، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے مجدد کی طرح، کس بیانی کر رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں اس کے پاس ہیں۔ عظیم کا منکر ہونے کی بنا پہ تو کافر ہو گیا، تو کافر ہو گیا۔ ثبوت گدھا پہ کتاب رکھنے سے عالم نہیں ہوتا، تو خالی کتاب کا حوالہ۔ ابے تو رہتا ہے، تو تو خود عالم نہیں ہے، تو نے کہا کہ معتبر عالم نہیں ہے، تو کسی کے مدرسے سے تو پڑھا، سند لیا ہے، سرٹیفکیٹ لیا ہے، تو نے وہ ڈپلیکیٹ لیا ہے، نقلی لیا ہے، اصلی نہیں ہے، کیونکہ جو اصلی جو سند لیتا ہے وہ تو معتبر عالم ہوتا ہے۔ تو نے خود کہا کہ تو معتبر عالم نہیں ہے۔ اب آسن سنانا چاہتا ہے؟ ہاں آ جائیں گے، میں نے بولا نا، کب آئے گا بولنا، ٹکٹ بنا تو رہا ہوں۔ سن میری بات سن، میری بات ابے سن میری بات، تیرے جاہل لوگوں کی بات اب نہیں سنتے۔ تو کب آ رہی ہے؟ تو پھر تو بھاگتا، جب سنتا ہی نہیں ہے تو لفاظی کیوں کرتا ہے، جواب کیوں نہیں لیتا؟ تو نے جو بولا ہے ابھی کہ ابو جہل تیرا باپ، پھر پوچھ رہا تیرا باپ کا نام کیا ہے، یعنی تجھے میں الزام لگایا تو جھوٹا ہے، تو اس کا اقرار کر، یا پھر یہ اعلان کر، تو فتویٰ لگا جو ابو جہل کا بیٹا ہوگا، ابو جہل کا جو بھی بیٹا ہوگا اس پر حکم کیا لگے گا بتا۔ تو جو ابو جہل کا بیٹا ہو، ابو جہل کا اولاد ہو، حکم کیا لگا بتا۔ تو منافق ہے، تو کافر ہے۔ اب یہ 4 حکم تجھ پر لگا رہے ہیں ثابت کرنے کے لیے، یا تو آسن سنا، ثبوت دے، مجھے بولا تو کہاں رہتا، ثبوت کیا، ثبوت میں جو بولوں، میں بولوں، اور کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں بولوں، ہم بتا رہے ہیں نا یہ مر جائے گا لیکن اپنا شکل نہیں دکھائے گا، میں بولوں، کبھی اصلیت چہرہ میں بولوں، نہیں ہے۔ میں بولوں، کسی چینل سے، حافظ رضوان قادری چینل سے آپ کو اس بواسیری شیطانی کا اصل دجل فریب مکر دکھا کر کے انشاءاللہ ہم تو نے 2 منٹ بولا ہے، مجھے 2 منٹ بولنے دے۔ نا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا، یعنی دشمن احمد، یعنی جو احمد قادیانی، مرزا احمد قادیانی کا دشمن ہو، شدت اس پر کرے گا۔ جو مرزا احمد قادیانی کا دشمن ہو اس پر شدت کرے گا تو ہیں؟ تیرے یہاں تو لکھا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے صحیح العقیدہ اور مسلمان تھا، اسی لیے تیرے یہاں کہ جو مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی پر جو اس کا دشمن ہو شدت کرے گا اس کے اوپر، ہیں؟ یہی ہے نا۔ اب تو نے کہا کہ مجھے تو منافق کہا، کافر کہا۔ اب سامعین، یہ اس کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سچ بولنا کفر ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت ہے۔ اس کی زبان دیکھیں کتنی گندی گالیاں دے رہا ہے۔ اس سامعین، میں نے کتاب بھیجا اس کے پرسنل پر، کتاب کا نام ہے تقریر نکات، صفحہ نمبر 589، لکھا ہے کہ ایک گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ تمہارے پاس جو ہے نفلوں کا ثواب لینے کے لیے نماز نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، اشراق نہیں ہے، چاشت اوابین نہیں ہے، دوسرے نوافل عبادت نہیں ہے، تمہارے پاس گالیاں ہوتی ہیں، یہ تمہارا دھرم ہے، ہیں؟ کچھ نہیں تمہارے پاس۔ پھر فون کاٹ، بھاگا سامنے دیکھیں، بھاگا فون کاٹ کے مردود، بھاگا فون کاٹ کے، تیری دھجیاں اڑا ہوا خبیث کہیں کا، ہیں؟ فون کرنے کا بولتا ہے۔ دیکھو اس کے اوقات دیکھو سامنے، اس کے اوقات دیکھو، فون کاٹ رہا ہے اور بھاگتا ہے فون کاٹ کے مردود، ہیں؟ گالیاں دے کر کے اس کو امام بنایا اس کے لوگوں نے۔ بول رہا ہے کہ میں معتبر عالم نہیں ہوں، اور اس کو ایڈریس بتاؤ۔ ہاں ایڈریس بتاؤ۔ تو فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ ایڈریس بتاؤ۔ فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ ایڈریس بتا، فون نہیں کاٹوں گا۔ تو نے 2 منٹ، تیرا ابا کون ہے، تو کون ہے، ایڈریس بتا۔ تو نے 2 منٹ خود چنا ہے نا۔ ابے جاہل، تو اپنا باپ کا نام بتا نا۔ تو نے 2 منٹ خود طے کیا ہے، پھر تو مجھے کیوں بولنے نہیں دے رہا ہے؟ میں سب اپنے 2 منٹ میں سب بولوں گا، میں قبول نہیں کرتے ہیں، 2 منٹ میں سب بولوں گا۔ قبول نہیں کرتے ہیں تو شیطان، ماشاء اللہ، اس نے کہا کہ شیطانی شرائط قبول نہیں، تو خود شیطان ثابت ہو گیا شرائط طے کر کے، خود شیطان ثابت ہو گیا۔ سامعین، یہ مجھے بولنے نہیں دے گا، مطلب یہ خالی بکواسط کرے گا۔ اس نے بولا تیرا یہ ایڈریس بتا، باپ کا نام بتا، یہ کہہ رہا ہے کہ ابو جہل تیرا باپ، پھر بول رہا ہے تیرا باپ کا نام کیا، یعنی تجھے نے کہا ابو جہل تیرا باپ، جھوٹ بولا تو تجھے پتہ نہیں ہے۔ مطلب سامعین، اپنے جھوٹ کو، کذب بیانی کو خود اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین،
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر اللہ کی لعنت۔ قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق یہ رضوان قادری ہو گیا، اور یہ اپنی گردن پر، اپنے گلے پر جو ہے لعنت کا طوق پہن لیا۔ سامعین، یہ ہے ان کے اوقات۔ یہ میں نے کہا کہ تو خاموش ہو جا، تیرے ہر جملے پر، ہر لفظ پر تیری ایسی کٹائی کروں گا، پکڑ کروں گا کہ تو موت کی بھیک مانگے گا، اور آئندہ کبھی ایسا بولے گا نہیں کہ علی اصغر جب چاہے فون کر لے۔ دیکھو پھر فون کاٹ کے بھاگا سامعین، پھر فون کاٹ کے بھاگا ہے، اس کی یہ اوقات ہے سامعین، بھاگ رہا ہے فون کاٹ کے بار بار، ہیں بول رہا ہے بول لائیو ویڈیو کر، لائیو ویڈیو کر، لائیو ویڈیو کر، ہیں لائیو ویڈیو کر بول رہا ہے، আমি ব্যস্ত আছে, অনুগ্রহ করে ব্যস্ত আছে। কিছুক্ষণ পরে আপনি কল করেছেন সেটি বর্তমানে ব্যস্ত আছে। دیکھو بھاگ رہا ہے سامعین، دیکھو بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، یہ بھاگا۔ فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ جہل کی اولاد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تیرا ابا نماز نہیں پڑھا، فون کیوں کاٹ رہا ہم زیادہ نماز ہے؟ پڑھیں ارے گے۔ نماز بول رہا ہے تیرا ابا نماز نہیں پڑھا۔ سامعین، اس کا اعلیٰ حضرت نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ جہاں پہنچنے کے بعد میرے اوپر نفل اور سنت، نفل سنت معاف۔ یہ مجھے بول رہا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو۔ دیکھو، ہیلو ہیلو، بولو بولو بھائی، بولو بولو۔ بولتی بند ہو گئی سامعین، دیکھیے اس کی آواز بند ہو گئی اس کی۔ یہ ہے ان کے اوقات سامعین۔ یہ چیلنج کرتا ہے ویڈیو بنا کر کے، علی اصغر جب چاہ تو مجھ سے فون کال پہ بات کر لے، لیکن اس کی حالت دیکھ لیں، حالت دیکھ لیں۔ یہ اپنے ہی الفاظ پر پھنس رہا ہے، اسی لیے مجھے بولنے نہیں دیتا ہے مردود۔ اس نے اعلان کر دیا کہ معتبر عالم نہیں ہے وہ اپنے دھرم کا، یعنی جہاں سے پڑھ کے فارغ ہوا ہے اس نے پیاز چھیلا ہے، یا تو پھر وہی کیا ہے جو اس کا احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا ہے۔ اسی لیے جو ہے سامعین، وہ ٹائم پاس کرنے کی وجہ سے وہاں سے ان کو صرف کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے سند دے دیا ہوگا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سامعین، کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس۔ ہیلو